اس کا اجر جو ہے ایک شخص کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ کہ صدقے کا لفظ صدق سے بنا ہے۔ صدق ہم جانتے ہیں سچائی کو کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا جو اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو، اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، بیوی کو کھلاتے ہو، صدقہ ہے۔ اور یہ حقدار بھی پہلے، فیملی پہلے حقدار ہے، اور جن گھرانوں میں یہ محنت نہیں ہو پا رہی ان کی گاڑی کہیں نہ کہیں نوکنگ کر رہی ہے۔ ایک افراد کا معاملہ ہے، معاشرتی سطح پر پڑوس رشتہ داروں کا معاملہ زائد ہے تو اوپر دیں، اور پھر اسٹیٹ وہاں استعمال کرے جہاں صحیح اس کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے۔ اگر میں خیر کی تعلیم دیتا ہوں تو خدا کی قسم یہ میری معنوی اولاد بنے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معنوی اولاد حقیقی اولاد سے زیادہ دعا کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ سادہ بھی ہے، معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ اللہ اس کا ہمیں یقین عطا کرے۔ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے جو بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ہم کر سکیں۔ ایسا ریٹ آف ریٹرن ہماری انویسٹمنٹ کا ہمیں ملے کہ جس کا ہم تصور نہ کر سکیں۔ آج اس موضوع پر صدقہ جاریہ کے عنوان سے انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ موضوع کی جو بنیاد ہے وہ معروف حدیث ہے جس کا عربی متن میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے، سوائے چند اعمال کے وہ 3 ہیں جو حضور نے اس حدیث میں گنوائے، گو کہ دیگر احادیث میں کچھ اور وضاحتیں بھی آئی ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں جس سے ہم نے آج کے موضوع کو منتخب کیا ہے۔ صدقہ جاریہ کیا ہے، اس پر آگے کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا اجر جو ہے ایک شخص کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے، اس پر آگے کلام ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسرے نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ 3 باتیں اس حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے اس میں ذکر کی گئی ہیں، اور اسی سے آج ہم نے اپنی نشست کے عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ البتہ براہ راست صدقہ جاریہ کی وضاحت کی طرف آنے سے پہلے چند باتیں چند منٹوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے جو لفظ صدقہ ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ بڑا پیارا لفظ ہے، بہت معروف لفظ ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں صدقے کا لفظ وہ مال کے خرچ کے لیے ہی آتا ہے عام طور پر، اور وہ بھی چند مخصوص مواقع پر، بیماری آ گئی تو صدقہ دے دو، کوئی مشکل آ گئی تو صدقہ دے دو۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر صدقے کا تصور ان چند مواقع یا چند اعمال تک محدود ہے۔ حالانکہ بڑا گہرا لفظ ہے معانی کے اعتبار سے اور وسعتوں کے اعتبار سے بھی۔ بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ صدقے کا لفظ صدق سے بنا ہے۔ صدق ہم جانتے ہیں سچائی کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کی اگر بات کرے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کافر کا کوئی عمل چاہے وہ کتنا اچھا ہو دنیا میں اس کو فائدہ دے دے گا، لیکن اگر ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے میں نے بندہ مومن کہا۔ تو صدقہ صدق سے بنا ہے، اور اگر ایک بندہ مومن کے دل میں ایمان موجود ہے تو اس کا اظہار، اس کی سچائی کا اظہار صدقے سے ہوگا۔ یہ بڑا عجیب آپ کو محسوس ہوگا جملہ۔ اگر اس کے دل میں ایمان موجود ہے تو صدقہ اس کے اس ایمان کی سچائی کی گواہی دے رہا ہوگا، علامت ہوگا یا اظہار کرے گا۔ تو دل میں ایمان ہو تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے، اور یہ بات اگر بہت واضح طور پر ہمارے سامنے آئی ہے تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں جا بجا
بہت سارے بلکہ اکثر خیر کے اعمال کو صدقہ قرار دیا۔ مثلا معروف باتیں ہم سب کے علم میں ہیں، اپنے مسلمان بھائی کا مسکرا کر استقبال کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، مال تو خرچ نہیں ہوا۔ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کسی کو خیر کی بات بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حدیث شریف میں کسی کو بدی سے روک دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ مال جو اپنے ماں باپ کو، یعنی وہ لقمہ، معاف کیجیے گا، حدیث میں آیا، جو اپنے ماں باپ کو کھلاتے ہو، اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، بیوی کو کھلاتے ہو، صدقہ ہے۔ وہ جو مال اس لیے کماتے ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اگلی مثالیں بڑی دلچسپ ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص سن نہیں سکتا تو اس کو تم ایک بات سمجھا دیتے ہو، اشاروں کی زبان ہم کہتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک شخص بول نہیں سکتا، تم اس کو کسی انداز سے بات کر لیتے ہو، اشاروں کی بات ہوگی، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ایک شخص نابینا ہے، اس کی تم مدد کر دیتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بڑی دلچسپ مثالیں احادیث میں آتی ہیں۔ اسی طرح کسی کا کوئی سامان گاڑی سے ادروائز گر گیا، اس کو اٹھا کے دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یوں اگر دیکھیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بہت سارے خیر کے اعمال کو صدقہ قرار دیا ہے، ان کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن صدقہ صدق سے بنا ہے، یہ بندے کے ایمان کی سچائی کی علامت ہے کہ یہ اللہ کو مانتا ہے، تبھی اپنے آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں انکریز کرنے کی اور اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوں صدقہ بہت وسیع اصطلاح ہے، البتہ کئی مرتبہ ہم اس کو مال کے خرچ کے حوالے سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مال کا خرچ یہ بھی صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کی بھی ایک دو اعتبارات سے وضاحت ہو جائیں۔ بڑا عجیب آپ کو لگے گا کہ وہ صدقہ مالی جو فرض کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ بہت عجیب لگے گا آپ کو، وہ صدقہ مال کا خرچ جو فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ مشہور آیت قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، جہاں زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے، زکوٰۃ کن کیٹیگریز میں خرچ کی جائے گی، کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی، ان کا تذکرہ 8 مدات یا کیٹیگریز کا ذکر آیا۔ وہاں قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے، مساکین کے لیے ہیں۔ اور آگے 8 کیٹیگریز کے بعد قرآن نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ تو مال کا خرچ والا صدقہ جو فرض کیا گیا وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایک ہم جانتے ہیں صدقہ فطر کو، جو فقہا کے نزدیک واجب کے درجے میں ہے۔ تو ایک فرض شکل مالی صدقے کی زکوٰۃ، ایک واجب شکل صدقہ فطر جسے کہا جاتا ہے، اور ایک عام صدقات جو ہم دیتے ہیں ان کو ہم نفلی صدقات کہہ لیں، اور عام طور پر ہمارے یہاں انگریزی میں اس کے لیے ڈونیشن کا استعمال ہوتا ہے لفظ، یعنی ڈونیشن دے دینا یا نان زکوٰۃ خرچ کرنا، اس کو یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کر لیتے ہیں جس کو بڑا ہلکا سمجھا جاتا ہے، خیرات دے دی۔ تو خیرات کوئی گھٹیا شے نہیں، معاذ اللہ، کوئی حقیر شے نہیں ہے، بلکہ لفظ تو قرآن حکیم کا ہے۔ خیر بھلائی کو کہتے ہیں، خیر سے خیرات۔ اور قرآن نے یہاں تک کہا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں فاستبقوا الخیرات، خیرات کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تو مالی صدقہ اس کی فرض شکل زکوٰۃ ہے، واجب شکل صدقہ فطر ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پر جو ہم دے رہے ہوتے وہ نفلی صدقہ ہے۔ اب آپ اس کو ہم ڈونیشن کہیں، اس کو ہم خیرات کہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ واسطے کا دیا، نان زکوٰۃ دیا، جو کچھ کہیں وہ صدقے کی نفل شکل ہے مالی خرچ کے اعتبار سے۔ آگے جو صدقہ جاریہ پر اب ہم کلام کرنے لگے ہیں اور اس میں کچھ مثالوں کا ذکر یقیناً آئے گا، تو یقیناً ان مثالوں کے حوالے سے اکثر مال کا خرچ مطلوب ہوگا۔ زکوٰۃ اسپیسیفک 8 مدات میں خرچ ہو سکتی ہے، نان زکوٰۃ جو بھی ہمارے پاس مال ہو وہ جہاں ہم چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جن میں صدقہ جاریہ کے ایونیوز بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ذرا دوسری طرف کا پہلو بھی سمجھ لیں۔ دوسری طرف کے پہلو سے مراد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ ایک بات ہم سمجھتے ہیں، اس کو آگے وضاحت بھی آ رہی ہے، ایک گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے،
اور اس کو سمجھیں گے تو صدقہ جاریہ بھی سمجھ آئے گا۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ تاریخ انسانی کا پہلا قتل کس نے کس کا کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کا۔ بچے بھی محفل میں ہیں اور بعض بڑوں کو بھی ذرا شبہ ہو جاتا ہے کس نے قتل کیا تھا، تو قوف سے قتل ہے اور قوف سے ہی قابیل۔ ایسے رٹا لگا لیں گے تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، پھر زبان پر آ جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ بہرحال تو قابیل نے قتل کیا حابیل کو، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے، جتنے ناحق قتل ہوں گے ان کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یہ ہے گناہ جاری، اس کو آپ کہہ رہے ہیں، برا عمل جاری کرنا۔ اور کئی احادیث اور بھی ہیں، معروف ایک حدیث سنن نسائی میں، جس نے اچھی سنت کو، اچھے طریقے کو، اچھے عمل کو جاری کیا، جب تک لوگ عمل کریں گے اس کو اجر ملتا رہے گا۔ اور جس نے بری سنت، سنت لغوی مفہوم میں، لٹرل میننگ میں، جس نے برے عمل کو، برے طریقے کو جاری کیا، لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کے کھاتے میں بھی گناہ جائے گا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو وہ قابیل والا قتل اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو حضور بخاری شریف کی روایت، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوں گے ان کا ایک حصہ قابیل کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حرکتوں سے، کرتوتوں سے، اعمال سے محفوظ رکھے کہ جو جاری ہوں تو بندے کے لیے گناہ کمانے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اللہ اس سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ذرا بات تو تلخ آ گئی ہے تو دو تین اور تلخ باتیں بھی سمجھ لیں۔ ہمارے گھروں میں یا تو اردو بولی جاتی ہے یا انگریزی، مجبوری آ گئی نا، کچھ اسکولز کے تقاضے بھی ہیں کہ انگریزی بولی جائے گھروں میں وغیرہ، لیکن بہرحال ہمارے گھروں میں فرینچ نہیں بولی جاتی، پرشین نہیں بولی جاتی۔ یہ ہمارے بچے ہم سے ہی سیکھ رہے ہیں نا یہ زبان۔ اسی طرح بہت کچھ صحیح یا کافی کچھ غلط وہ ہم سے ہی سیکھ رہے ہوں۔ اسی طرح میرے اور فالوورز ہوں گے، سبارڈینیٹس ہوں گے، میرے دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، بہت کچھ صحیح یا تو وہ مجھ سے سیکھ رہے ہوں گے، یا اللہ محفوظ رکھے بہت کچھ غلط ہوگا جو مجھ سے سیکھ رہے ہوں گے۔ تو بہرحال جہاں ہم صدقہ جاریہ اور مستقل اجر دینے والے اعمال پر آج کلام کر رہے ہیں، وہیں تصویر کا دوسرا رخ میں سامنے رہے کہ گناہ جاریہ بھی کسی شے کا نام ہے۔ ان کرتوتوں کا مستقل کھاتا کھلا ہوتا ہے بندے کے کھاتے میں، اور جتنے لوگ برائیاں سیکھ کر عمل کر رہے ہیں اس سے، اس کے کھاتے میں بھی وہ معاملہ جاتا رہے گا۔ اللہ اس پہلو سے میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آئیے صدقہ جاریہ پر کچھ کلام کر لیں۔ صدقہ کچھ ہم نے سمجھا، الحمدللہ جاریہ کا بس لفظ بہت واضح ہے کہ جس کا فائدہ مستقل لوگوں کو پہنچتا رہے۔ ایک حدیث شریف تو پیش کی گئی آپ کے سامنے صحیح مسلم کی، جس میں 3 باتوں کا ذکر آیا۔ پہلی بات تو لفظ ہی صدقہ جاریہ کے آئے ہیں، الفاظ آئے ہیں۔ دوسرا وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ تیسرا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ اس پر آگے چل کر ہم اور کلام کریں گے۔ البتہ اس صدقہ جاریہ کی وسعت کا بیان ایک اور حدیث میں آتا ہے 7 اعمال کے حوالے سے، جس سے اور مثالیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی اور وسعتیں بھی سامنے آئیں گی ہماری اس لائف ٹائم، بلکہ اس لائف کی بعد تک بھی، جو اس انویسٹمنٹ کا ہمیں ریٹرن ملتا رہے گا۔ میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندہ بھائی چاہتا ہے کہ زندگی اچھی گزرے، انویسٹمنٹ اچھی ہو جائے وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، لیکن ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اور ہم جو عقیدہ رکھنے والے ہیں، ہمارے لیے اصل مسئلہ 2 فٹ نیچے جانے کے بعد کا ہے جی۔ ہم اس انویسٹمنٹ کی آج بات کریں۔ دنیا کی جتنی انویسٹمنٹ، مٹیریل انویسٹمنٹس ہیں، ان کا ریٹرن 2 فٹ اوپر تک رہتا ہے۔ میں نیچے گیا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجار۔ اور اللہ کی زمین میں مجھے اور آپ کو اور کروڑوں بلکہ اربوں لوگوں کو سمیٹنے میں اسپیس کی کوئی کمی نہیں، بہت اس زمین میں وسعت ہے۔ اب بڑے چلے گئے بھائی، کوئی بچا نہیں، ہر ایک گیا ہے، کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر فنا ہو جائے۔ بہرحال ہم سب نے جانا ہے، تو ایسا ہو جائے کہ ہمارا میٹر ڈاؤن رہے، جسے ہم کہتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ ابتدا میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی یہ اثرات جو بندے کے باقی رہتے ہیں پیچھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور دوسرا پہلو بھی ہو سکتا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ وہ آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 جس میں یہ الفاظ بھی آئے کہ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں وہ کہ جو ان لوگوں نے آگے بھیج دیا ہے
وآثارہم، اور جو آثار اور اثرات وہ پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جو اعمال آگے چلے گئے اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو پیچھے اثرات چھوڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں صدقہ جاری والے اعمال کے اجر و ثواب کا لکھا جانا اور عطا کیا جانا وہ بھی شامل ہے، اور اس کے برعکس گناہ جاری ہے جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے سمجھا، وہ آثار بھی شامل ہیں۔ اب آئیے حدیث شریف کے جس میں نے عرض کیا کہ 7 قسم کے اعمال کا ذکر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ابن ماجہ شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے جو چیزیں اسے نفع دیتی ہیں 7 باتوں کا ذکر ہے۔ اچھا کوئی کانٹرڈکشن نہیں، پچھلی حدیث جس پر ہم آگے اور کلام کریں گے انشاءاللہ، جو 3 باتیں آئیں وہ یہاں بھی ہیں۔ البتہ پچھلی حدیث میں جو صدقہ جاریہ والی پہلی بات آئی وہ بہت وسعت والی بات ہے، جس میں بہت ساری مثالیں شامل کی جا سکتی ہیں، وہ اس حدیث شریف میں 7 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں اور اعمال میں سے جو چیزیں اسے نفع دیتی ہیں، نمبر 1 تو ان میں سے علم ہے جس کی وہ تعلیم دے، مراد بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس پر بعد میں ہم تفصیلاً کلام کریں گے مثالوں کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ ایک تو ان میں سے علم ہے جس کی وہ تعلیم دے اور پھیلائے، دوسرا نیک بیٹا جسے وہ چھوڑ کر مرا ہو، بیٹا کہا گیا، مراد بیٹا بھی ہو سکتا ہے اور بیٹی بھی، اولاد مراد، دوسرا نیک بیٹا جسے وہ چھوڑ کر مرا ہو، تیسرا قرآن ہے کہ اس نے کسی کو اس کا وارث بنایا ہو، وہ قرآن کا نسخہ بھی ہے، وہ قرآن پڑھنا سکھا دینا بھی ہے، وہ قرآن سمجھا دینا بھی ہے، وہ قرآن، اللہ اکبر، قرآن کا معلم بنانا بھی ہے، قرآن کا حافظ بنانا بھی ہے، قرآن کا مبلغ بنانا بھی ہے، قرآن کا عامل بنانا بھی ہے۔ اور آج ہم جس عہد میں جی رہے ہیں اس کو بجا طور پر ٹیکنالوجی کا اور میڈیا کا دور کہا جاتا ہے، تو جو گیجٹس آج اویلیبل ہیں اور جو ریسورسز آج ہمیں اویلیبل ہیں اور جو بھی اویلیبل ہے، ان سب کا استعمال ایسے کرنا کہ قرآن سے لوگوں کا تعلق جڑتا چلا جائے، یہ سب اس کے ذیل میں شامل ہوں گے۔ تیسرا قرآن ہے کہ اس نے کسی کو اس کا وارث بنایا ہو۔ چوتھی مسجد ہے جس کی اس نے تعمیر کی ہو، اور ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں ایک ہے بہرحال اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے تو وہ پوری مسجد کا ذمہ اپنے ذمہ لے لے بھائی اللہ کے فضل سے، اور ایک ہے نہیں، ہم آپ اپنی استطاعت بھر اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں تو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو چوتھی بات مسجد جس کی اس نے تعمیر کی۔ پانچویں بات وہ مکان، بڑی دلچسپ بات ہے، جو اس نے مسافروں کے لیے قیام کے لیے بنایا۔ یہ تو ہوٹلنگ کا آج اس قدر دور ہے، ہمارے اسلاف کے ادوار میں جاتے ہیں تو لوگوں کے گھر کھلے ہوتے تھے، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں، بزرگ یہاں پر موجود ہیں، یعنی بہت 30-40 سال پرانی بات ہوگی کہ مہمان گھر آیا ہو اور اس کو باہر سے لا کر کھانا کھلایا جائے، کیا ہوتی تھی جو اس کی توہین ہوتی تھی، آج ہم سمجھتے ہیں اعزاز۔ تو ہمارے ماضی میں تو لوگ اپنے گھروں کو کھول دیا کرتے تھے، بڑے عرصے بعد امت کی تاریخ میں سرائے یا ہوٹلز کا تصور آیا ہوگا کہ جہاں مسافروں کو آن پیمنٹ رہنا پڑتا ہو، ورنہ جب خلافت کا نظام تھا تو یہ سارا کنٹریبیوشن یا اس کی ساری مینجمنٹ وہ خلافت کے ادارے کے تحت تھی۔ اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر میں ملتا ہے کہ آپ کے پاس زمین کا ایک حصہ، جیسے اور لوگوں کو مال غنیمت وغیرہ میں سے ملا اور اموال فے ملے اینڈ سو آن، تو ایک حصہ آپ کو عطا ہوا، وہ آپ نے مسافروں کے لیے مخصوص کر دیا۔ یعنی حضور فرما کر نہیں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عملاً کر کے گئے ہیں۔ تو یہاں آ رہی بات کہ پانچویں وہ مکان جو اس نے مسافروں کے قیام کے لیے بنایا ہو کہ سفر میں آدمی تھک گیا تو آرام کر لے گا اور پھر اپنے سفر کو جاری کر لے گا۔ چھٹی بات وہ نہر ہے جو اس نے جاری کی، چھٹی بات وہ نہر ہے جو اس نے جاری کی ہو۔ اور ساتویں بات آخری بھی ہے بٹ ناٹ دا لیسٹ، اور اس میں ایک بڑا اہم نقطہ بھی ہے، وہ کیا؟ وہ صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں اور صحت کی حالت میں اللہ کی راہ میں دیا۔ کیا مطلب؟
خوشحالی بھی ہے، حالات بھی اچھے ہیں، صحت بھی اچھی ہے اور دے رہا اللہ کی راہ۔ ایک ہے کہ بس تو اب بھائی چل چلاؤ کا معاملہ آ گیا، چلو بھائی یہ بھی دے دوں گا، حال دینا تو وہ بھی چاہیے، اس پر میں اشارہ کروں گا آگے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس حدیث میں کیٹیگوریکلی جو بات آئی ہے، کیٹیگوریکل انداز میں، کہ ساتواں وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی زندگی میں اور بحالت صحت اللہ کی راہ میں دیا ہو۔ اس روایت سے وہ وسعتوں کا اندازہ ہو رہا ہے جو صدقہ جاریہ کے حوالے سے بھی ہیں۔ ایک اہم نقطہ جو ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے وہ درخت کے اگانے کے حوالے سے، اور بڑی قیمتی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی پھل دار درخت لگاتا ہے یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس میں سے پرندے، انسان یا مویشی کھا لیتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ درخت لگایا، پھل آ رہا ہے، جب تک اس سے پرندوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک مستقل عمل ہے جو کہ صدقہ جاریہ کی کیٹیگری میں آئے گا۔ دوسری روایت مسلم شریف میں ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا اگاتا ہے تو اس درخت میں سے جو کچھ کھایا جائے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، جو کچھ اس سے چوری ہو جائے وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو جانور کھا لیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور جو کوئی پرندے اس میں سے کھا لیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی اس میں سے کچھ کمی کر دے، لے لے اس میں سے، تو یہ بھی اس بندے کے لیے، درخت لگانے والے کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر یہی درخت ہے کہ جو بہرحال کبھی انسانوں کے لیے اور کبھی جانوروں کے لیے بھی سائے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو بہت واضح انداز میں درختوں کے لگانے اور اگانے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔ ایک اور اہم نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اندازہ کیجئے کہ آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ مثلا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں یعنی کہنے لگے میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، یعنی میں نے اپنی ماں کے نام پر اس کو وقف کر دیا اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھائے۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے کہ جہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس عہد میں جی رہے تھے، صحرا کی زندگی بھی تھی اور وہاں پر پانی کی شدید قلت اور ضرورت تھی، لیکن آج ہم میگا سٹیز کے اندر بھی دیکھیں، خود اپنے شہر کا عالم دیکھ لیں تو پانی کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور میرے خیال سے ڈی ایچ اے والوں سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس کو جی، جو ماضی میں مسائل رہے، ابھی کا مجھے ایگزیکٹلی اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے اس قرآن اکیڈمی کی مسجد کی ضروریات کے لیے بورنگ تک کرانی پڑی، آر او پلانٹ بھی لگوانا پڑا۔ جس جگہ مجھے اللہ کی توفیق سے امامت کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے شادمان ٹاؤن کے علاقے میں، وہاں 750 فٹ پر جا کے پانی دستیاب ہو سکا، اور ٹھیک ٹھاک قسم کا اس پر اخراجات تو ہوئے، وقت لگا اس کے اوپر۔ اتنے بڑے شہر میں بھی پانی بہرحال کتنا بڑا مسئلہ ہے میں اور آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو منرل واٹر بھی اویلیبل ہے، فلٹر بھی اویلیبل ہے، فلٹر پلانٹ سے آنے والا پانی بھی اویلیبل ہے۔ ذرا 70-80% کے بارے میں سوچ لیجئے کہ جن کی ایک بہت بڑی تعداد اس کے بارے میں شاید مشکل سے سوچ سکے کہ اس کو افورڈ کر سکے۔ بہرحال ایسے تناظر میں آج بھی یہ پانی کا انتظام کرنا، اور کس تناظر میں حضور فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے؟ تو حضور فرماتے پانی کا انتظام کرو لوگوں کے لیے، اور ایسا کئی صحابہ کرام کے سوالات پر رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانی کا انتظام کرو۔ یہ احادیث اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی، یا پہلے تو نہ کہنا چاہیے، درمیان میں رکھ دی، کہ ہمیں صدقہ جاریہ کی وسعتوں کا اندازہ ہو سکے جو خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے، یعنی جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ پہنچ رہا ہو۔ مسجد کا ذکر آ گیا، بہرحال اس وقت ہماری اسٹیٹ یعنی ریاست ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی، حالانکہ بہرحال ریاست مدینہ کی بات بھی ہمارے یہاں چل رہی ہے، اور اگر ایک اسلامی حکومت ہو واقعتاً تو اس کا مینیفیسٹو منشور قرآن نے کیا بیان کیا؟ سورہ حج کی
آیت نمبر 41 میں 41 میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے، اختیار دیں گے، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے۔ اس میں پورا انتظام ہے، مساجد کی تعمیر بھی، ائمہ ہو، مؤذن ہو، معلمین ہو، ان کے مشاہرے بھی، اور یوٹیلیٹیز وغیرہ بھی ساری کی ساری۔ لیکن بہرحال اگر آج وہ اسلامی ریاست قائم نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو کرنا تو ہے، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز کا اجتماعی نظام تو برقرار رکھنا ہے۔ تو بہرحال یہ موقع ہمارے لیے بھی، اور اگر خلافت قائم ہو جائے اور لوگوں کے پاس سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو وسائل دیے تو اس اجتماعی سطح پر ان کو خرچ کیا جائے تو لوگوں کا انڈائریکٹ بلکہ ڈائریکٹ ان کا کنٹریبیوشن بھی اس اجر و ثواب میں شامل ہوگا۔ اصلاً یہ بات مجھے آخر میں کرنی تھی کہ اور کرنی ہے انشاءاللہ کہ صدقہ جاریہ کی انتہائی شکل اجتماعی سطح پر کیا ہو سکتی، وہ لگے ہاتھوں بات آ گئی، وہ نظام خلافت، جہاں لوگوں کی مادی فلاح بھی اور ان کی روحانی فلاح بھی، ان کی دنیاوی فلاح اور ان کی آخرت کی فلاح دونوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہے اعلیٰ ترین شکل اس کی جو کہ نظام خلافت کے تحت ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال مسجد کا ذکر آیا، اسی طرح جو احادیث مبارکہ میں ذکر آیا، مسافروں کے لیے انتظام کرنا، کنواں کھدوا دینا، نہر جاری کرا دینا، یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ آج ہم اپنے عہد کے اعتبار سے بات کریں، بہرحال لوگوں کے علاج معالجوں کے بھی مسائل ہیں، کسی ہسپتال کی تعمیر ہے۔ اچھا، اس وقت میں جو مثالیں عرض کر رہا ہوں یہ وہ ہیں کہ جن میں کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ آگے میں نے اسکول کی مثال بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں کوئی کمرشل موٹیو نہیں ہوتا بلکہ مخلوق خدا کی خدمت پیش نظر ہوتی ہے، تو اس میں ہسپتالوں کی تعمیر بھی شامل ہوگی۔ اندازہ کیجئے ہم میں سے جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں اکثر کے لیے کم از کم بنیادی اور کچھ اس سے اوپر کی اور بعض کے لیے بہت اوپر کی سہولیات بڑے آرام سے دستیاب ہیں، لیکن ایک عظیم اکثریت ہے کہ جو لنگر آن کرتی ہے اپنی بیماریوں کو، چلو جی دیکھا جائے، اور پھر کیا ہے ہم سب کے سامنے ظاہری اسباب کے تحت بات کر رہا ہوں۔ تو ہسپتال کی تعمیر کا معاملہ، اسکولز کی تعمیر کا معاملہ، مدارس کی تعمیر کا معاملہ، دینی اداروں کی تعمیر کا معاملہ، یہ سارے گوشے ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو صدقہ جاریہ میں شامل کیا جائے گا، کہ جن سے مخلوق خدا کو مستقل فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے گا۔ اسی طرح فقہا نے بڑی قیمتی باتیں لکھی۔ آج اگر میں نے صحیح بخاری کا حوالہ بھی آپ کے سامنے دیا اور صحیح مسلم کا حوالہ آپ کے سامنے دیا تو آپ سوچئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اکاؤنٹ کہاں کھڑا ہوگا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اکاؤنٹ کہاں کھڑا ہوگا، اور ذرا اور اوپر جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اجر و ثواب کا اکاؤنٹ کہاں کھڑا ہوگا، اور یہ مستقل چلنے والا عمل۔ تو اگلا جو لفظ میرے سامنے لکھا ہوا اصل میں وہ کتاب ہے، اور جو حدیث شریف میں بھی آیا کہ قرآن کا وارث بنا دینا، تو قرآن کے وارث بنا دینے میں قرآن کے نسخے بھی شامل ہوں گے، اور آج کتابی شکل، کتاب کی تو اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی جی، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اگر کوئی ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں ہمیں کچھ اور ذرائع دستیاب ہو گئے تو ان کو بھی استعمال کیا جائے۔ تو قرآن کا وارث بنا دیے جانے کی بات تو حدیث شریف میں آئی تھی، اس کے ذیل میں عرض کر رہا ہوں کہ اچھی کتابیں ہوں، عمدہ کتابیں ہوں، دین سیکھنے کا بھی موقع ملے اور بھی کوئی فائدہ مند باتیں سیکھنے کا موقع ملے، ان کے ڈسٹریبیوشن کا معاملہ، ان کو تقسیم کرنے کا معاملہ، ان کو پہنچانے کا معاملہ، یہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوگا۔ اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز عطا کی ہے، اور آج تو پتہ نہیں معاملات کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی موبائل کی ایپ بنا دینا جس سے مخلوق خدا کو خیر کی بات، دین کی بات، اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی ویب سائٹ ایسی بنانا کہ جس پہ سارے خیر کے پہلو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دستیاب ہوں، اور جب تک اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے گی اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان گوشوں میں سوچیں گے تو میں شاید دو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کافی اصحاب علم یہاں پر موجود ہیں، وہ 20 باتیں اور سوچ سکتے ہیں کہ یہ بھی تو ایونیو اس حوالے سے ہو سکتا ہے، تو یہ تو ایک فوڈ فار تھاٹ بھی ہے، اور یہ ایک ایگزامپلز کو کوٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سوچیں کہ کن ایونیوز میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کوئی ہنر میرے اور آپ کے پاس ہے اور میں کسی بندے کو سکھا دیتا ہوں جس کو استعمال کر کے وہ کل کما سکتا ہے تو کمائے، تو جب تک وہ کمائے گا مجھے اجر ملے گا انشاءاللہ۔
کوئی ایکسپرٹیز میرے پاس ہے جس سے کل وہ فائدہ اٹھائے گا، دوسروں کو بھی سکھائے گا تو فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ آپ اس کو ہنر میں شامل کریں، ایکسپرٹیز میں شامل کریں، یہ سکھا دیا جانا جب تک مستقل لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے پر ذکر آ گیا تھا کہ کسی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانا، جب تک وہ بچہ وہ بچی تلاوت کرتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طریقے پر کسی اپنی اولاد کو علم دین میں لگا دینا، وہ اللہ کے دین کو سیکھے، سکھانے کے اندر لگے، وہ وقت کا مبلغ بنے، معلم بنے، مدرس بنے، یہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اولاد کے لیے، ایک شخص کے لیے اپنی اولاد کے تعلق سے۔ اسی طرح ایک اہم گوشہ وہ ہے اساتذہ کو پروڈیوس کرنا۔ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بہت سی جو ٹینجیبل چیزیں ہیں نا اس میں تو لوگ لگاتے ہیں۔ ٹینجیبل سے میری مراد کیا ہے؟ ساتھیوں کی آسانی کے لیے جناب ہم نے 100 ڈبوں میں افطار کا سامان رکھا اور لوگوں کو کھلایا، اجر ملے گا، کوئی شک نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ 100 کتابیں ہم نے لوگوں میں تقسیم کی، جب تک پڑھتے رہیں گے اجر ملے گا، یہ بھارت صدقہ جاریہ کا عمل بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ایک صاحب علم، ایک معلم، ایک استاد پروڈیوس کر دوں جو کل 10,000 کو پڑھانے والا ہو، تو اندازہ کیجیے کتنا ملٹیپل پہلو ہے اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے اعتبار سے۔ بہت سارے فلاحی اداروں میں جہاں ٹیچرز کو پروڈیوس، اور خاص طور پر میں دینی اداروں کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارا بھی قرآن اکیڈمی کا سیٹ اپ الحمدللہ آگے اور ذکر بھی آ جائے گا، تو اس جگہ پر جو اساتذہ تیار ہوں گے کل وہ مدرسین ہوں گے، معلمین ہوں گے، وہ مینٹور ہوں گے، وہ مربی ہوں گے، وہ کل کے مدرس ہوں گے، مبلغ ہوں گے، خطیب ہوں گے، اوریٹرز ہوں گے، کتنے سینکڑوں بلکہ ہزاروں اور کل لاکھوں لوگوں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب ہے، نام میں نہیں لیتا آپ کے سامنے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ میری اولاد کو 50 لاکھ افراد تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ 50 لاکھ سوچا انہوں نے، الحمدللہ رب العالمین، اولاد بھی اللہ نے کثرت سے دی ان کو الحمدللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے سوچ بڑی رکھے نا۔ تو عرض یہ تھی کہ اساتذہ کا پروڈیوس کرنا، اور پھر خاص طور پر اگر ہم دینی پیراڈائم میں بات کر رہے ہیں الحمدللہ، تو مبلغین کا پروڈیوس کیا جانا، معلمین کا پروڈیوس کیا جانا، خطباء کا پروڈیوس کیا جانا، اوریٹرز کا پروڈیوس کیا جانا، پھر اس نہج پر کہ وہ آج کی زبان میں کلام کر سکیں، آج کی میڈیم میں بات کر سکیں، آج کے ذہن کو اپیل کرنے کی کوشش کر سکیں، تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا میرے اور آپ کے لیے۔ اور یہاں میں آپ سے گزارش کروں کہ چنے لوگوں کو، یہ تو سنت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر نے چنا ہے لوگوں کو اور مانگا ہے اللہ سے، مانگا کہ نہیں مانگا؟ اللہ عمر بن ہشام مجھے دے دے، یہ ابو جہل کا نام ہے، یا عمر بن خطاب مجھے دے دے اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ ایک تو مجھے عطا فرما، اس سے عزت ہو جائے گی، اسلام کی عزت، اسلام کو جو ہے تو قوت و طاقت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کو قبول کیا، اور ولیم میور کو بھی لکھنا پڑ رہا ہے کہ دنیا میں اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا ساری دنیا مسلمانوں کے پاس۔ تو ٹارگٹ کریں، اپنی اولاد میں سے دیکھیں، اپنے کزنز میں سے دیکھیں، اگر آپ خاندان کے بڑے ہیں تو اپنے خاندان کے بچوں میں دیکھیں، تلاش کریں کہ بہرحال یہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جن میں سے کسی کے بھائی کی پیچھے محنت ہے، کسی کے والد کی محنت ہے، کسی کی ماں کی محنت ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں الحمدللہ کہ یہ ہے ہماری انویسٹمنٹ، یہ ہے جس کو ہم نے چنا اللہ کے فضل سے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا الحمدللہ۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو قبر میں بھی نور کا باعث بنے، جو حشر کے میدان میں بھی میرے اور آپ کے کام آئے، جو مستقل اجر و ثواب میرے لیے اور آپ کے لیے بڑھانے کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے پر کوئی دینی اسکول کی تو ہم نے بات کی، ہم حق میں ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اصلی علوم بھی لوگوں کو سکھائے جائیں۔ ایک شرط ہے بس جو اللہ نے لگائی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ آج ہم سب کچھ بنا رہے، مسلمان نہیں بنا رہے، معذرت کے ساتھ ہم ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، انجینئرز بنا رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بنا رہے ہیں، بزنس مین بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ بھائی مسلمان چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، مسلمان کا مطلب پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے، مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان تاجر، وہ مخلوق خدا کا درد رکھے گا پھر، ورنہ معاف کیجئے گا پھر لوگوں کے گلے کاٹنا بڑے نوبل پروفیشنز کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ تعلیم کمرشل ہو گئی، بزنس بن گیا ہے، معاف کیجئے گا بہت سارے تو نہیں، کئی مواقع پر ہم دیکھتے ہیں بڑے نوبل پروفیشن ہیں اور کہتے ہیں قصائیوں کی طرح میں لوٹتے ہیں، قصائیوں کی طرح۔ تو مسلمان تاجر، مسلمان استاد، مسلمان
چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، مسلمان MBA، مسلمان ڈاکٹر بنائیے، کوئی مسئلہ نہیں، مسلمان بنائیے۔ یہ ہے جو شرط اللہ وحی کے ذریعے پہلی ہی وحی کی پہلی آیت میں لگاتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کی۔ لیکن میں اگلی بات جو توجہ دلا رہا ہوں وہ ایک دینی ادارے کے حوالے سے، ابھی انفرادی سطح کی کچھ مثالیں آگے کچھ اور بھی آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن آج اگر میں ایک دینی ادارے کو سپورٹ کرتا ہوں فائنینشلی، کوئی ایکسپرٹیز مجھے اللہ نے عطا فرمائی، کوئی ہنر مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا، وہ قرآن اکیڈمی ون آف دی ایگزامپلس۔ ایسے بہت سے دینی ادارے اور بھی الحمدللہ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے، جہاں کہیں بھی ہیں، جو کوئی بھی ہمارا ساتھی، یہ ساری امت کے کرنے کا کام ہے، ہمارا دل سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے۔ جسٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل اس قرآن اکیڈمی یا انجمن خدام القرآن، اس کا رجسٹر جو بھی نام ہے، یہ وہ ادارے ہیں کہ جو اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے دین کی تعلیم کو لوگوں کو امپارٹ کرنے کی، پھیلانے کی، سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادارے ہیں، افراد تو چلے جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے سینئر ساتھی جن کے خون پسینے کی کمائی اس عمارت کے اندر، اس بلڈنگ میں، اس مسجد میں لگی ہوئی ہے، چلے گئے دنیا سے، لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ سارے عمل کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا اچھا ہو کہ ہمارا بھی خون پسینہ، اس کی کمائی یہاں پہ لگے۔ اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو فزیکلی لگانے کا موقع دیا، اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فائنینشلی ہمیں جو ہے وہ توفیق دی، ہم اس کو لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں کوئی دماغی صلاحیت عطا کی ہے، ہمیں کوئی اور ایکسپرٹیز عطا کی ہے، IT ہے، دیگر ہماری ایکسپرٹیز ہو سکتی ہیں، لگانے کی کوشش کریں۔ جتنی مخلوق کو ان اداروں سے استفادے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی وہ سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا عمل ہوگا۔ اب اسی میں وہ بات شامل کر لیجئے، یہ تو صدقہ جاریہ کی چند مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دوں، بہت ساری دینی جماعتیں ہیں جہاں وہ علم دین کے فروغ کے لیے کوشش کر رہی ہے، وہاں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ الحمدللہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں قرآن حکیم کی تعلیم کے فروغ کے لیے قرآن اکیڈمیز کے سلسلے قائم کیے، وہیں الحمدللہ انہوں نے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے تنظیم اسلامی کو قائم کیا، تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو، لوگوں کے سامنے دین کا جامع تصور واضح ہو، اللہ کے دین کے تقاضے ہم سے کیا ہے وہ واضح ہوں، دینی فرائض ہم پر واضح ہو جائیں، ان کو ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور ان کو ادا کرنے کے لیے کوئی عملی شکل، ایک جماعتی شکل میں ہمارے سامنے ہو۔ تنظیم اسلامی بھی بہرحال بہت سی دینی جماعتوں کی طرح یہ بھی کام کر رہی ہے۔ جب ایک دینی اجتماعیت کے اندر ہم اپنے آپ کو لگائیں، جو قرآن کہتے ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال سے بھی جہاد کرو، اپنی جان سے بھی جہاد کرو، جان لگانے میں وقت دینا بھی ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگانا بھی ہے، وسائل کو لگانا بھی ہے، اولاد کو لگانا بھی ہے۔ جب یہ محنتیں ہوں گی دینی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے، تو آپ سوچئے کتنے گھرانوں تک اللہ کی دین کی بات پہنچے گی، کتنے بڑی سطح پر یہ کام آگے بڑھے گا، اور کل اس کے نتیجے میں اللہ کے دین کے غلبے کی طرف پیش قدمی ہو تو انتہائی شکل کیا ہے؟ وہ ہے خلافت کا نظام۔ وہ انشاءاللہ آخر میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں میں رکھ دوں گا۔ تو 3 باتیں جو اس مسلم شریف کی روایت میں آئی، جن میں پہلی بات تھی صدقہ جاریہ، کچھ مثالیں ہمارے سامنے آئیں۔ دوسری بات آئی تھی وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کی بھی چند مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں۔ البتہ یہ آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ تیسری بات اس مسلم شریف کی روایت میں ہے نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی بات، اس ساری انویسٹمنٹ کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ میری ذات میرا گھر۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور بھائی سچی بات ہے، مجھ میں بھی کمی کوتاہی ہے، ہم سب میں کہیں نہ کہیں ہوگی۔ ہم ایسا تو نہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو فراموش کر کے کوئی خیر کے کاموں میں لگے۔ حق بھی میری فیملی کا ہے، میرے وجود کا ہے، اس کو میں جہنم سے بچانے کی فکر سب سے پہلے کروں۔ میرے اپنوں کا حق مجھ پر پہلے، دوسروں کا بعد میں۔ اور یہاں تو کام کرنا آسان ہے، یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، بظاہر مشکل ہے لیکن ایک اعتبار سے آسان ہے کہ میرے اپنے لوگ ہیں، میں ان کو آن بورڈ لے کر چل سکتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اللہ میرا درجہ کیوں بلند کیا تو؟ فرمایا تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا کی۔ دعا پہ درجہ بلند ہو رہا ہے باپ۔ یہ آپ کی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ، اولاد، نیک اولاد مراد، اور یہ حقدار بھی پہلے، فیملی پہلے حقدار۔ اور سچی بات ہے کہ جن گھروں میں محنت ہوئی ہے، آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کا مشاہدہ ہوگا
بڑی دل جمعی سے باہر بھی کام ہوتا ہے، اور جن گھرانوں میں محنت نہیں ہو پا رہی ان کی گاڑی کہیں نہ کہیں نوکنگ کر رہی ہوتی، سپورٹ نہیں پیچھے سے، بیک اپ نہیں پیچھے سے۔ تو نیک اولاد یہ بھی صدقہ جاریہ کی سب سے بڑی شکل ہے۔ وہ اولاد نیکی پر کاربند، اچھا اللہ کی شان کریمی ہے، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت میں حصہ لیا، انشاءاللہ فکر کی، محنت کی، نیکیاں کرے گی اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی، بدی کرے گی تو اللہ پوچھے گا اس سے۔ بڑی شان کریمی اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی نسل، اور آج بھی وہ گھرانے ہیں کہ جہاں بچے کہتے ہیں کہ نماز ابا نے سکھائی تھی، دعا پڑھنا امی نے سکھایا تھا مجھے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں میری والدہ نے دیا تھا۔ اور ایسے بھی گھرانے ہیں، یہ قرآن میری باجی نے مجھے پڑھایا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کبھی سیدنا عمر کی بہن بھی تو قرآن پڑھتی تھی نا، فاطمہ ان کا بھی نام تھا، کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی تو عمر ایمان لاتے تھے۔ اس بہن کی بھی جو استقامت تھی، جن کو تھپڑ مارا تھا سیدنا عمر نے رضی اللہ عنہ، اس بہن نے کہا جو کرنے کر لے، وہ بھی خطاب کی بیٹی، اس کو تو نہیں چھوڑ سکتے ہم۔ اب دل نر ہوا حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ، کیا پڑھ رہے تم لوگ، جاؤ تم غسل کر کے آؤ، تم پاک نہیں ہو۔ پھر وہ سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی گئی، پھر سیدنا عمر ایمان لاتے ہیں۔ تو کبھی بہن قرآن پڑھتی تھی، سیدنا عمر بھائی جو وہ ایمان لاتے تھے۔ یہ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ۔ کیا نقشہ قرآن کھینچتا ہے جنتی فیملی کا؟ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ حاصل کلام یہ ہے، جنت کے درجات تو بہت سارے، کوئی درمیان میں، کوئی اوپر، کوئی نیچے، اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر سب سے اوپر والے کے ساتھ ملا دیں۔ یہ جنتی فیملی۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، کئی مرتبہ بعد میں بیان کر چکا ہوں، کیا ویژن بنایا اپنی فیملی کے لیے؟ ہم سب ویژن بناتے ہیں نا اپنے لیے، کارپوریٹ سیکٹر میں بھی بناتے ہیں، فیملی کے لیے بھی بناتے ہیں۔ کیا ویژن سیٹ کیا اپنی فیملی کے لیے؟ کہا قرآن کی 2 آیتیں، اللہ کہہ دے میرے لیے، میری فیملی کے لیے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت۔ کیا آج ہمارے گھروں میں یہ نقشہ ہے؟ آج ہمارے گھروں میں یہ فکر ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے؟ یہ اولی یہاں سے یہ صدقہ جاریہ کی محنت کو ہم نے شروع کر۔ تو نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ ضمن ایک اہم نقطہ ہے، ہمارے بعض اساتذہ نے اس طرح سمجھایا، بہرحال مرد نے کفالت کی ذمہ داری پوری کرنی ہے تو اس کو باہر زیادہ وقت دینا پڑے گا۔ تو ہمارے استادوں نے ہمیں سکھایا کہ بیٹا تمہاری اصل محنت تمہاری بیوی پر ہونی چاہیے، اس کو اللہ کی بندی بنا لو۔ تمہاری بیوی اللہ کی بندی بن گئی تو تمہارا اولاد پر کام کرنا آسان ہو جائے۔ گو کہ ذمہ داری ختم نہیں ہوگی، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہم میڈیا کو بہت زیادہ برا بھلا کہیں، مراد کیا؟ اپنے رول کو فراموش کر کے، میڈیا نے بگاڑ دیا، اس نے بگاڑ دیا۔ حضور کی حدیث قیامت تک ہم پڑھیں گے، بخاری شریف کی روایت، آپ نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی نہیں، مشرک بنا دیں۔ ماں باپ کے الفاظ، ماں نہیں، ماں باپ، دونوں کا رول اپنی جگہ اہم ہے۔ البتہ سہولت ہو جائے گی جب بندہ اپنی بیوی کو اللہ کی خود بھی بنے اور اپنی بیوی کو اللہ کی بندی بنانے کی کوشش میں لگ جائے، تو اب جو اولاد اللہ عطا فرمائے گا اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ باقی کچھ ذرا ٹچی قسم کے سوالات ہیں، اولاد بڑی ہوگی، اب ہمیں فکر ہوئی، اب ہمیں خیال آیا، تو بہرحال ڈسکشن ہونا چاہیے، ان پر بھی محنت ہمیں کرنی چاہیے۔ اولاد کی بھی اولاد ہو جائے اس پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، سورہ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں ذکر آتا ہے، بچوں کو بٹھا کر، وہ بچے جن کے بھی بچے پیدا ہو چکے تھے، وہ دادا بھی بن چکے تھے، ما تعبدون من بعدی، جاتے جاتے بھی پوچھ رہے بیٹا کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ بیٹوں میں یوسف بھی تو ہوں گے نا، اللہ کے پیغمبر، اللہ اکبر علیہ السلام۔ سب نے کہا ایک اللہ واحد کی عبادت کریں۔ وہ اولاد تھی جو خود صاحب اولاد تھی، تو وہ کام اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ حساس نقطہ ہے، اس پر الگ سے کبھی کلام کرنے کی ضرورت ہے، ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، اور اولین ذمہ داری بہرحال وہ ماں باپ کی ہے۔ تو حضور فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات، وہ اولاد جو نیک اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ یہ بہت سارے ایونیوز ہیں میرے اور آپ کے سامنے، اولاد کا بھی ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی ہے،
مساجد کی تعمیر، ان کے انتظامات، ان میں حصہ لینے کا معاملہ بھی ہے، دینی اداروں میں کنٹریبیوٹ کرنا یہ بھی شامل ہے۔ کل کے معلمین، مدرسین، مبلغین، اوریٹرز، خطباء، ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہماری صلاحیت استعمال ہو رہی ہوں تو یہ بھی صدقہ جاریہ کا بہت بڑا ایونیو ہے۔ اسی طریقے پر مسافروں کے لیے کوئی انتظام کا معاملہ، لوگوں کے لیے پانی کے انتظام کا معاملہ یہ بھی ہے۔ کوئی ہنر ہمیں آتا ہے دوسروں کو سکھا دے جس سے اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچے، یہ بھی ہے۔ کوئی ایکسپرٹیز ہے جس کو استعمال کریں، دین کی دعوت کا کام بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے، استعمال کریں۔ آج یہ مہارت سیٹلائٹ چینلز ہیں اور ان کی بڑی ریچ ہے، بڑا ایکسیس ہے، بہرحال ہے، کروڑوں بندہ انفلوئنس ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہو، غلط زیادہ ہی ہوتا ہے، معاف کیجیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مالکان ہیں چینلز کے، بہرحال بہت سارا غلط ہی دکھایا جا رہا ہے، اس سے تو میں کوئی اتفاق نہیں، اس پر بحث بھی نہیں کر رہا۔ کوئی آدھا گھنٹہ ان لوگوں کے پاس ہے پرائم ٹائم میں، آدھا گھنٹہ اس قوم کے کروڑوں لوگوں کو کچھ اللہ کی دین کی بات سنانے کی۔ گئے وقتوں میں پرائم ٹائم شام 7 سے رات 9 کا ہوتا ہے جب ایک چینل ہوتا ہے، آج پرائم ٹائم ہے رات 9 سے 12 کہہ لیں، 10 سے 1 کہہ لیں، ایک کوئی پروگرام نہیں ہے خالص دینی پروگرام۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات آئے۔ اسی طرح ہماری بزنس کمیونٹی ہے، انہی لوگوں نے اپنے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے کیسے کیسے پروگرام اسپانسر نہیں کر رکھے، کیسے کیسے پروگرام، ناچ گانے کے، ڈرامے، فلمیں، نہ جانے کیا کچھ اللہ کے بندے جن کو اللہ کا خوف ہے، آخرت کی فکر ہے، بھالا چلو مارکیٹنگ کرو، ایک الگ بحث ہے، وہ دینی پروگرام کو اسپانسر کر دینا، کتنا بڑا خیر لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ تعالی، اندازہ کیجئے آپ اس کا۔ ایک دل میں بات تھی، میں نے چاہا اس کو بھی شیئر جو ہے وہ کر لیا جائے۔ ایک بات جو میں نے عرض کرنا چاہی تھی، وہ اعلیٰ ترین سطح کیا ہے؟ وہ ہے نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کرنا۔ آپ سمجھیں نا، 22 کروڑ افراد ہیں اس ملک میں، کم و بیش 97% مسلمان، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، ہم تو سب کے لیے دعا کریں گے بھائی۔ اگر آج ان کا رخ سیدھا ہو جاتا ہے اور یہ واقعتاً اگر سنسیئر ہو جائیں اللہ کے ساتھ، اللہ کر دے ان کو، ہم تو دعا کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، بات پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ 22 کروڑ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کریں، آپ اندازہ کریں مخلوق خدا کو دین سیکھ، اور ان کی کانسٹیٹیوشنل دینی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں رہنے والوں کو وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ قرآن و سنت کی تعلیم کو سیکھ سکے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر سکے۔ اگر یہ مواقع فراہم کریں اور یہ مخلوق خدا کو اللہ سے لو لگانے کا موقع مل جائے، آخرت کی فکر کا موقع مل جائے، یہ کتنے بڑے پیمانے پر صدقہ جاریہ کا عمل ہو۔ اندازہ کیجئے، جن کے پاس اس لیول کا اختیار، جن کے پاس اس سطح کا اختیار ہے، اگر وہ اس سطح پر آ جائیں تو کس قدر کام آسان ہو جائے گا۔ اور پھر معاف کیجئے گا، پھر آپ کو اور ہمیں مساجد کے لیے چندوں کی اپیل نہیں کرنی پڑے گی، ڈونیشنز کے لیے انوائٹ نہیں کرنا پڑے گا، یہ سارا ریاست کا کرنے کا کام ہے، یہ ساری خلافت کی ذمہ داری ہوگی، اور جو بھی وسائل ہیں وہ اجتماعی سطح پر پور ہو کر استعمال کیے جا سکیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے وسعت دی، وہ اسٹیٹ کے حوالے کرے، اسٹیٹ جہاں بہتر سمجھے صحیح مقام پر اس کو استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ ایک افراد کا معاملہ ہے، معاشرتی سطح پر پڑوس رشتہ داروں کا معاملہ زائد ہے تو اوپر دیں، اور پھر اسٹیٹ وہاں استعمال کرے جہاں صحیح اس کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آیا تھا، سوچئے حضور کا اکاؤنٹ کہاں کھڑا ہوگا، ان امیجنیبل۔ لیکن حضور بھی مشن کیا لے کر آئے تھے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو جائے۔ وہ قائم اور نافذ ہوتا ہے تو سیدنا عمر کے دور میں رضی اللہ تعالی عنہ ہم فلاح کا وہ تصور دیکھتے ہیں جس کی آج ہم خواہش رکھ رہے ہیں، جہاں ائمہ ہو، مؤذنین ہو، مبلغین ہو، معلمین ہو، ان کا مشاہرہ ریاست کی طرف سے آتا تھا، خلافت کی ذمہ داری تھی وہ سب۔ اتنا بڑا خیر اس نظام خلافت کے قیام سے میسر آ سکتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کا سب سے جامع ترین، اعلیٰ ترین ایونیو ہے، اور ہاں آج جو لوگ اس کے لیے جد و جہد کریں، محنت کریں، اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے۔ کب ہوگا اللہ بہتر جانے، لیکن جب ہوگا اور مخلوق خدا کو یہ سارے فوائد ملیں گے
تو آج جو اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، میرا یقین ہے انشاءاللہ وہ کل جو برگوبار اس کے آئیں گے وہ سارا اس آج کی جد و جہد کرنے والے کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دو تین مختصر باتیں آخر میں، جیسے کہ میں نے درمیان میں عرض کی تھی کہ اکثر و بیشتر یہ جو صدقہ جاریہ والے گوشے ہمارے سامنے آئے، اکثر ان میں مال کے خرچ کا پہلو آتا ہے۔ اس کے تعلق سے چند باتیں۔ ایک بات، سب سے اہم مسئلہ وہ ہے اخلاص نیت۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ اور من تصدق یرائی فقط اشرک، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کی روش اختیار کی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے۔ وہ شان جو آئی کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، حتی الامکان اس کی بھی ہم کوشش کریں، اخلاص نیت۔ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت ہے صحیح مسلم شریف میں، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے اور پاک کو قبول کرتا ہے۔ کہ جو کچھ بھی ہم خرچ کرنے لگیں اور کریں الحمدللہ حلال میں سے ہو، حرام کا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حدیث مسلم شریف میں حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک تیسری بات اس زمین میں جو پہلے آ چکی ہے، وہ جب اللہ کا بندہ صحت کی حالت میں ہو، خوشحالی کی حالت میں ہو، تب اس نے کیا۔ تو آج حالات اچھے، ان حالات میں بندہ فیصلہ کرے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ بس اب تو جانے کا موقع آ گیا تو چلو خرچ ہی کر دو، نہ، صحت کی حالت میں، خوشحالی کی حالت میں خرچ کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تصور جو آج مغربی معاشروں میں بھی اختیار کیا گیا، حالانکہ وہ ہیریٹیج ہمارا ہے، وہ ہے وقف کا تصور، انڈاؤمنٹ جسے کہا جاتا ہے عام طور پر۔ ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کنویں کا علم ہوگا، جی، جو وقف کر دیا گیا تھا۔ تو ایک ہے کوئی جائیداد جس کو وقف کیا جائے خیر کے کام کے لیے، ہاسپٹل بن گیا، اسکول بن گیا، مسجد کی تعمیر ہو گئی، دینی ادارہ بن گیا، ایک شکل یہ ہوتی ہے۔ اور ایک شکل یہ کہ یہ وقف کیا گیا، یہ فلاں پراپرٹی ہے، اس سے جو آمدن، وہ رینٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، دیہاتی علاقے ہوں گے، زرعی علاقے ہوں گے تو وہ کھیت کی صورت میں بھی ہو سکتی، اس سے جو آمدن آئے گی وہ اس فلاں خیر کے مصرف میں استعمال ہوگی۔ اور ایسے بڑے بڑے انڈاؤمنٹ کے تصورات اور وقف کے تصورات ہمارے بر صغیر میں بھی ہمیں ملیں گے، ہماری ماضی کی تاریخ میں بھی ملیں گے۔ یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی سے بڑا کام کیا ہے، لیکن یہ ہیریٹیج ہمارا ہے، اس گوشے میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک پہلو ہے، بعض ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنا ہوتا ہے کہ وہ محاورے میں کہتے ہیں نا کہ 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے، تو اللہ کی شریعت نے ایک شخص کو اپنے مال میں وصیت کی بھی اجازت دی ہے۔ 1/3 مال تک میکسیمم ایک بندہ وصیت کر سکتا ہے۔ جو ورثاء کے حصے مقرر ہیں ان کے لیے تو وصیت جائز ہی نہیں، کیونکہ شریعت نے مقرر کر دیے۔ کوئی غیر وارث ہو، کوئی شخص، اس کے لیے بھی کی جا سکتی ہے وصیت۔ اور کسی خیر کے کام جس میں صدقہ جاریہ ٹاپ آف دا لسٹ ہونا چاہیے، اللہ نے جن کو عطا فرمایا وہ طے کر کے جائیں، بھائی یہ 10% ہے، یہ 15% ہے، 20%، میکسیمم 33.33%، 1/3۔ اس حد تک شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایک بندہ اپنے مال میں سے، مال کے بارے میں وصیت کر کے جا سکتا ہے دنیا سے۔ ایک نقطہ رہ گیا تھا، معاف کیجیے گا، اولاد کا ذکر آیا تھا جی۔ تو اولاد بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ ایک میری سلبی اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، وہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہم کہتے ہیں معنوی اولاد۔ معنوی اولاد کیا ہوتی ہے؟ جن کو ہم شاگرد کہتے ہیں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے بھائی، یہ سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے، ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے، یہ لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء کی بات کریں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں بھائی۔ اگر ہم کہتے ہیں امت کی امام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی والد ہوئے۔ اس سطح پر سوچیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا میدان ہے۔ میں اپنے محلے کے بچوں کو، ساتھیوں کو، اپنے خاندان کے بچوں کو، ساتھیوں کو، XYZ بڑوں کو، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اگر میں خیر کی تعلیم دیتا ہوں تو خدا کی قسم یہ میری معنوی اولاد بنے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معنوی اولاد حقیقی اولاد سے زیادہ دعا کر رہی ہوتی ہے، یہ نوٹ کیجئے گا۔ روحانی اولاد معنوی اولاد حقیقی اولاد سے زیادہ دعا کر رہی ہوتی ہے۔
تو یہ بھی ایک گوشہ ہے جس کی طرف ہم توجہ کر سکتے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں کا یقین عطا فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان گوشوں میں 1 2 3 جہاں جہاں ایونیوز کھلے ہوئے ہیں ہماری یہ انویسٹمنٹ کرنے اور کر رہے ہیں تو اس کو مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔